بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا یہ موجودہ ایگزامینیشن ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے میں کوالیفائی نہیں کر پائے۔ ایسے کی بے شمار سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ یہ کہ آؤٹ لائن جو ایسے کی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از اے گیٹ وے اور دا انٹروڈکشن اور دا ڈرائنگ روم ٹو یور ہاؤس دیٹ اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ وٹ از ان سائڈ اسٹوری۔ اب اس میں سینسٹیوٹی کیا ہے؟ ہم جس ایریا کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ لائن ہے اس کی لینتھ کتنی ہو، وہ کتنی ڈسکرپٹیو ہو۔ ایک کیٹیگری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی جہاں وہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی آؤٹ لائن بناتے ہیں، ٹو شارٹ، کوئی سینس پراپرلی کنوے نہیں کر رہی ہوتی ایگزامینر کو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ان دا باڈی۔ اور اسی طرح بعض اوقات اس کی دوسری ایکسٹریم پر اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں اور اس کو اتنا لینتھی کر دیتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ دیٹ از این ایسے، تو آپ ایسے لکھ رہے ہیں۔ تو جب ایگزامینر کو پتہ چلا گا یہ دس از این آؤٹ لائن ناٹ این ایسے، تو وہ بہت اس میں انوائے ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں ہی چیزیں ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک پرٹیکولر ایسے کے ٹائٹل کے نیچے، کہ ٹو شارٹ آؤٹ لائن کس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں یا ٹو لینتھی آؤٹ لائن ہم کس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور پھر واٹ از دا اسٹینڈرڈ ون۔ یہ چیزیں ایگزامپل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اور ایک ہم اسی ٹاپک کے نیچے آئیڈیل انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے ہو لکھا جائے گا اور اس میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو انجیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اگرچہ الگ سے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ، بٹ ایز اے میٹر آف پرنسپل تھیسس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف۔ ہم پریکٹیکلی وہ اس میں انجیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت مختصر آؤٹ لائن ہوتی ہے جسے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، وہ کیسے ہوتی ہے۔ اگر ٹائٹل ہو کہ لٹریسی از دا سنگولرلی امپورٹنٹ پاتھ وے ٹو پراسپیرٹی فار اینی نیشن، پلیز ڈسکس، تو یہ ایسے ماضی میں آ بھی چکا ہے۔ تو اب اس میں جو مختصر کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ بڑی شارٹ ہوتی ہے، اگرچہ وہ کریکٹ ہے لیکن اٹس ٹو شارٹ، وی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ۔ 7 پیراگراف پر مشتمل ہے یہ۔ پہلا پیراگراف انٹروڈکشن، دوسرا لٹریسی اینڈ اکنامک گروتھ، لٹریسی اینڈ سوشل اسٹیبلٹی، literacy and democratic processes, literacy and innovation, challenges and solutions, and then conclusion۔ اب یعنی سارا ایسے چونکہ ہم اس کے گرد گھمانا چاہتے ہیں کہ لٹریسی کا اکنامک گروتھ پر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، سوشل اسٹیبلٹی پر کتنا ہوتا ہے، کسی ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس پر کتنا ہوتا ہے، اس ملک کی انوویٹیو اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پر کیا امپیکٹ ہوتے ہیں، یا جنرلی اس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو دس از آئی مین دا اسمال ون۔ اب آ جاتا ہے آن دا ادر سائڈ، یا دوسری ایکسٹریم ٹو لینتھی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، کیونکہ کئی میں چیک بھی کیے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کے، وہ انٹروڈکشن کا لفظ لکھتے ہیں تو دے اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ دا سبجیکٹ دیر اینڈ دین۔ وہ پھر لکھتے ہیں کہ لٹریسی از آفن ہیلڈ ایز دا بیڈ راک آف پرسنل اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ، اٹ از دا فاؤنڈیشن اپون وچ انڈیویجولز کین بلڈ سکسیزفل لائفز اینڈ اٹ از کروشل فار دا سوشو اکنامک advancement of any nation. Literacy, defined as the ability to read and write, extends beyond basic skills. It encompasses critical thinking, problem solving, and the capacity to engage meaningfully in society. اب یہ ہے تو درست انٹروڈکشن، بٹ دس ناٹ دا پلیس۔ پھر ساتھ ہی تھیسس اسٹیٹمنٹ وہیں مینشن کر دیتے ہیں مکمل، لٹریسی از دا سنگولرلی امپورٹنٹ پاتھ وے ٹو پراسپیرٹی فار اینی نیشن ڈیو ٹو اٹس کریٹیکل رول ان ڈرائیونگ economic growth, fostering social stability, enhancing democratic processes, and fueling innovation and technological advancement۔ Likewise جب دوسرے پیراگرافس ہیں جیسے لٹریسی اینڈ اکنامک گروتھ، تو اس کا اسٹینڈرڈ ون تو یہی ہے جتنا ہم نے اے بی سی ڈی میں مینشن کیا ہے، بٹ دو اسٹوڈنٹ دے اسٹارٹ ایکسپلیننگ دیٹ ایون بائی 2-3 لائنس ایڈنگ مور، تو وہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ تو یہ جیسے اسی کے سے امپرووڈ کوالٹی of the labor force, higher productivity and innovation, attraction of foreign investment and local entrepreneurship, better understanding and utilization of financial services۔ اسی طرح آگے جو اس کے ایریاز ہیں اس کو اس سے زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں جتنا ہم نے سامنے لکھا ہوا ہے۔
ہر اے بی سی ڈی کے بعد دو دو تین تین لائنیں بتا دیتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ۔ اب آ جاتا ہے تو دین واٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ ون۔ اسٹینڈرڈ ون میں آپ نے سمپل اتنا لکھنا ہے، پہلا آپ کا آؤٹ لائن کا حصہ انٹروڈکشن ہے، اس میں ضرور آپ بتا دیں کہ انٹروڈکشن میں میں ان ایریاز کو اٹھانا چاہتا ہوں یا اٹھانا چاہتی ہوں۔ تو ڈیفینیشن آف لٹریسی، امپورٹنس آف لٹریسی فار پرسنل اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ، دین تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ ابھی ہم پریکٹیکلی آپ کو یہ انٹروڈکٹری پیراگراف پیش کریں گے بائی انجیکٹنگ دس تھیسس اسٹیٹمنٹ دیئر۔ تو لائک وائز آگے بس اتنا ہی کافی ہے آپ کا آؤٹ لائن لٹریسی اینڈ اکنامک گروتھ، کہ آپ اس پہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پیراگراف کن چیزوں کے گرد گھومے گا، یا آپ کے سب پیراگراف جو ہیں، کیونکہ ایک پیراگراف کے سب پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اے بی سی ڈی ہیں یہ سب پیراگرافس ہیں، بڑے پیراگراف کے جو کہ لٹریسی اور اکنامک گروتھ کے گرد گھومے گا۔ چونکہ سی ایس ایس کا ایسے لینتھی ایسے ہے، 2500 سے 3000 الفاظ پر مشتمل ہے، تو اس کے پیراگراف کے سب پیراگراف بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی ٹاپکس ہیں، لٹریسی اینڈ سوشل اسٹیبلٹی، لٹریسی اینڈ ڈیموکریٹک پروسیسز، لٹریسی اینڈ انوویشن، پھر ہے چیلنجز اینڈ سولوشنز، اور دین از دا کنکلوژن۔ اس میں ہم سرٹنلی لکھتے ہیں ریکیپ آف لٹریسیز امپیکٹ آن نیشنل پراسپیرٹی، کیونکہ یہ ریکیپ ہوتا ہے واٹ یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ، اور کنکلوژن میں ہمیشہ جیسے ہم عرض کرتے ہیں there is nothing new to be added in the conclusion what you have not discussed in your above essay۔ اب آ جاتا ہے جی وہ آئیڈیل یا اسٹینڈرڈ انٹروڈکٹری پیراگراف، اگر یہ ایسے 1000 ورڈز کا ہو تو 1000 ورڈز کے کانٹیکسٹ میں ہم نے بتایا کہ یہ سائز ہے اگر انٹروڈکٹری پیراگراف کا، تو دیٹ از سفیشینٹ۔ یہاں تو ہم نے انٹروڈکشن کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، لیکن ایسے میں ہم پیراگرافس کے ٹائٹل کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے ریڈ میں تھیسس اسٹیٹمنٹ انجیکٹ کی ہوئی ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین میڈ پارٹ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف۔ تو لٹریسی از آفن ہیلڈ ایز دا بیڈ راک آف پرسنل اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ۔ It is the foundation upon which the individuals can build successful lives, and it is crucial for the socio-economic advancement of any nation. Literacy, defined as the ability to read and write, extends beyond basic skills. It encompasses critical thinking, problem solving, and the capacity to engage meaningfully in society. The importance of literacy in paving the way to prosperity for any nation cannot be overstated. Literacy is the singularly important pathway to prosperity for any nation due to its critical role in driving economic growth, fostering social stability, enhancing democratic processes, and fueling innovation and technological advancement. This essay will explore the multifaceted ways in which literacy contributes to national prosperity, including economic growth, social stability, and the enhancement of democratic processes۔ گویا کہ آپ نے بڑا واضح بتا دیا کہ سارا ایسے ان اصولوں پر بلڈ اپ کر رہے ہیں، یہ ایریا انڈر ڈسکشن ہم لا رہے ہیں، یہ ہے دس از یور انٹروڈکٹری پیراگراف۔ امید کرتے ہیں this will go a long way in addressing your issues with reference to drawing a standard one and impressing outline of an essay. Thank you very much for listening again. God bless you.